زلف مزدلفہ یہ رات کا ابتدائی حصہ جو رات کا ہوتا ہے یہ زلف کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ حاجی رات کے ابتدائی حصے میں عرفات سے چلتا ہوا مزدلفے آتا ہے، یہ رات کا ابتدائی حصہ جو زلفوں کا حصہ ہے، جب رات چھانے لگتی ہے ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ رات ہے۔ یہ حاجی مزدلفے میں ٹھہرتا ہے، رات گزارتا ہے، یہ واجب ہے، یہ پہلا واجب ہے حج کا، مزدلفے رہنا۔ حاجی فجر کے بعد، اب تو رات کو ہی حاجیوں کو اٹھا لیتے ہیں محلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کے بعد ذکر و اذکار کے بعد اشراق کی نماز کے بعد مزدلفہ میں قیام کی نیت فرمائی، اللہ میں مزدلفہ میں ٹھہرنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حج کا خطبہ دیا، حج کے مسائل اس دن کے بتائے۔ آج بھی مزدلفہ میں مسجد ہے، دوسرے سپارے میں اس مسجد کا قرآن میں ذکر آتا ہے، مشعر الحرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہاں اس دن کے حج کے مسائل بتائے۔ اب حاجی یہاں سے نکلتا ہے، مینا پہنچتا ہے، سامان چھوڑتا ہے، اب سیدھا جاتا ہے شیطان کو کنکریاں مار۔ پہلے دن بڑے شیطان کو ساتھ کنکریاں مارنی، یہ واجب۔ یہ اگر کوئی بندہ مزدلفے نہیں ٹھہرا رات کو، بکرا جرمانہ پڑ جائے گا۔ اب یہ 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، یہ تینوں دن واجب ہیں، اگر کسی نے نہیں ماری دم واجب پڑ جائے گا، ایک بکرا دینا پڑ جائے گا۔ اب یہ حاجی مکے آتا ہے، طواف زیارت کرتا ہے، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنا بھی واجب ہے، یہ تیسرا واجب ہے۔ سر کے بال منڈانا یہ 5واں واجب ہے، جس نے سر کے بال نہیں منڈائے جرمانہ دے دے، کسی نے شوخیہ بال رکھے ہیں جرمانہ دے دے، جرمانہ پڑ جائے، ایک بکرا دینا ہے، اور بکرا کی غریبوں کو، مکے کے غریبوں کو دینا ہے، حدود حرم کے اندر دینا ہے۔ طواف الوداع، مکے سے رخصت ہوتے وقت حاجی کو طواف الوداع کرنا، اللہ کے گھر کو الوداع کرنا۔ اچھا یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ عمرے والے پر طواف الوداع نہیں ہوتا، حاجی پر الوداع ہوتا، اس لیے کہ حج بڑی عبادت ہے، حج بڑی عبادت ہے، اس نے بڑی عبادت ادا کی۔ قربانی کرنا واجب، جس نے قربانی نہیں کی دم دے۔ یہ واجب